میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے احسانات اور انعامات اور نوازشات ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں اپنے عقل و فہم کے مطابق، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتیں، اس کے انعامات اور اس کی نوازشات اور رحمتیں ہم پہ انگنت اور بے شمار ہیں۔ ہم اس حال میں، اس ماحول میں، اس دور میں، اس زمانے میں اگر غور کریں تو آج بھی ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں، یہ نعمتیں اگر ہمارے پاس نہ ہوں تو ہمارا کیا حال بنے گا۔ نعمتیں تو اللہ رب ذوالجلال کی بہت ہیں، جس چیز پہ آپ نگاہ دوڑائیں گے وہ اللہ کی نعمت ہی آپ کو نظر آئے گی اور اس کا کرم ہی آپ کو محسوس ہوگا۔ اپنے جسم کو لے لیجئے، سر سے لے کے پیر تک، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل ہے بھلا؟ سر سے لے کے پیر تک ایک ایک انگ کو بنانے والا صرف اللہ رب ذوالجلال ہے، اسی نے تو یہ ہمیں عطا کیا۔ یہ گھر، یہ دولت، یہ دکان، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہاں تک کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہو، یہ اللہ کے علاوہ کس نے ہمیں اور آپ کو عطا کی؟ غور کرنے کی بات یہ ہے، وہ نعمت جو سب سے عظیم ہے، سب سے بڑی ہے، انمول ہے، بے مول ہے، جس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اللہ نے آج ہمیں اور آپ کو بغیر محنت کے، جد و جہد کے، قد و کاوش کے، دوڑ دھوپ کے عطا فرمائی ہے۔ وہ نعمت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہمارا پڑھنا اور نبی کا امتی ہونا۔ اس کے لیے کوئی محنت ہماری نہیں ہوئی، کوئی ایسا ہمارا وقت نہیں لگا کہ جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہماری یہ محنت ہو گئی ہو۔ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان پڑھ دی گئی، جب تھوڑا سا بڑے ہوئے تو ماں نے اللہ اللہ کی لوری سنا دی، اور بڑے ہوئے تو ماں نے سب سے پہلے زبان پہ اللہ 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 کا لفظ یاد کرا دیا، اور بڑے ہوئے تو اماں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد کرا دیا، اور بڑے ہوئے تو مکتب میں، مدرسے میں، امام صاحب کے پاس، یہ گھر میں اپنی ماں یا والد کے پاس گئے، انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ صورتیں یاد کرا دی۔ اس میں بظاہر ہماری کوئی اتنی بڑی محنت نہیں ہے جو ہم ذکر کر سکیں۔ ذرا غور کیجئے، یہی بات کہنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خود رسول کے زمانے میں کتنا مشکل کام تھا۔ اگر ہم اور آپ نبی کے زمانے میں ہوتے تو یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا جتنا آج اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں مکے والوں جمع ہو جاؤ۔ سارے مکے والے جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے کو تیار ہے، میری بات پہ یقین کرو گے؟ ایک زبان ہو کر مکے والوں نے کہا محمد آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ کہیں گے تو ہم یقین کریں گے اور ہم اس کی تیاری کریں گے، اس سے حفاظت کے لیے، اس سے دفاع کے لیے، اس پر حملے کے لیے جو ہم سے بن پڑے گا ہم اس کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں گے۔
آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو میں تمہیں ایک ایسے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے ان کاموں کی بدولت عنقریب تمہیں گھیرنے والا ہے، اور تمہیں ایسی خوشخبری سناتا ہوں جو تمہیں تمہارے مالک سے ملانے والی ہو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول بنا کر کے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ تم تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ بس اتنی سی بات میرے نبی نے کہی، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی سے کوئی لڑائی ہاتھا پائی، کوئی جھگڑا، کسی طرح کا کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا۔ اتنی سی بات میرے آپ کے آقا نے کیا کہہ دی کہ مکے کے لوگوں کے دلوں میں آگ لگ گئی، اور سب سے پہلے کھڑے ہو کے آپ کا سگا چچا ابو لہب کھڑے ہو کے یوں کہتا ہے، یا محمد الہٰذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور گندی گندی گالیاں اور بدتمیزیاں ابو لہب ملعون نے کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ہمارے آقا کا مشن شروع ہوا۔ اب جو نبی کیا کلمہ پڑھتا، جو یہ کہتا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، گویا کہ وہ سارے زمانے سے دشمنی مول لے لیتا، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے جاتے، اور کوئی ظلم، کوئی سختی، کوئی ایسی ان کے دماغ میں خرافات جو ستانے کی ہو وہ رہ نہیں سکتی تھی جو وہ پوری کرنا لیتے ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب وقت آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اب ظلم کا دور شروع ہوا۔ گرم ریت پہ لٹا دینا، سینے پہ پتھر کا رکھ دینا، گلے میں رسی باندھ کے اور گھوڑے کی ٹانگ میں اس رسی کو باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھما دینا۔ غور کرو میرے پیارو، کیا تھا؟ صرف یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے مکے کی دشمنی کو مول لینا اور ہر ظلم و ستم کا سامنا کرنا۔ ایک خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلام تھی۔ نوجوانوں، تمہیں تو غلامی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلامی ہوتی کیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان مالی اعتبار سے کمزور ہو، غریب ہو، وہ بھی غلامی کا درجہ نہیں رکھتا، چونکہ مزدوری کرنے میں آزاد ہے۔ چاہے گا تو مزدوری کرنے جائے گا، چاہے گا تو نہیں جائے گا۔ کوئی کسی مزدور سے زبردستی آج مزدوری نہیں کرا سکتا۔ غلام اس کو کہتے تھے جس کی اپنی کوئی مرضی اپنے ہی ساتھ نہ چل سکے۔ جب چاہے مالک کام کرا لے، جب چاہے مالک اس کو جگا لے، جب چاہے مالک اس کو چھٹی دے دے، اور جب چاہے نہ دے، چاہے غلام کی جو حالت ہو۔ حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ ان کے مالکوں نے کہا سمیہ کھاتی ہمارا ہو، پہنتی ہمارا ہو، رہتی ہمارے پاس ہو، غلام ہماری ہو، کلمہ محمد کا پڑھتی ہو۔ کہنے لگی بے شک تمہاری غلام ہوں، مگر جسم تمہارا غلام ہے، اب دل محمد کا غلام ہے۔ میرے بھائیو، بس اتنا سا کیا کہا؟ اتنی آزادی تو زمانے میں آج ہر ایک کو ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ فریڈم ہے مذہب کو لے کر، گرچہ حقیقت میں وہ نعرہ اور یہ دعویٰ کتنا ہی کھوکھلا کیوں نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں آج ہے۔ اس دور میں آزادی نہیں۔ حضرت سمیہ کے ساتھ ظلم شروع ہوا۔ ایک مرتبہ سمجھایا گیا، نہیں مانی، پھر سمجھایا گیا، نہیں مانی، پھر سمجھایا گیا، نہیں مانی، پھر مارا پیٹا گیا، پھر نہیں مانی۔ بالآخر ابو جہل برچھا لے کے آیا اور حضرت سمیہ سے کہا سمیہ، ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف زندگی ہے۔ موت ہے محمد کا نام لینے پر، اور زندگی ہے محمد سے چھٹکارا پانے پر۔ ایک بار زبان سے کہو ہم نے محمد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، ہم تمہیں زندگی عطا کر دیں گے۔ اور ایک بار بھی اگر تم نے اب سے یہ کہا کہ میں محمد کی غلام ہوں،
میں مسلمان ہوں تو تمہاری زندگی کا موت، تمہاری زندگی کے ڈورے کاٹ دیے جائیں گے۔ حضرت سمیہ ایک عاشقہ تھی سچی اللہ کے نبی کی، کہنے لگی ابو جہل کس چیز سے ڈراتے ہو؟ موت تو پھر بھی آنی ہے، آج آئے یا کل، لیکن نبی کے دین پر جو موت آتی ہے وہ 1000 زندگیوں سے افضل ہے۔ تم جو چاہے کر لو، جو ہو سکے تم سے تم وہ کر لو، لیکن میں تو اپنے دین سے واپس نہیں آؤں گی، مسلمان ہوں، مسلمان رہوں گی۔ پیارو، ابو جہل نے بڑی بے شرمی، بے دردی اور ظالمانہ اور سفاکانہ انداز میں جانوروں کے طریقے پر حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اور اسلام میں اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام لکھا گیا۔